بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایک ناکارہ اور گستاخ زمانہ اور پاکستان و اسلام کے لیے بدنما داغ اور جسٹس اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے لیے بلا وجہ امتحانی ایمان بنی ہوئی ہے، اور اس کے حق میں جو ناکارہ اور ناروا و اخلاقاً اور شرعاً و ہر اعتبار سے غلط اور عیسائی پرستی کی ایک ادائیگی ہوئی ہے، اس کے خلاف مسلمان پاکستان کے خواہ کلمہ گو مسلمان کسی بھی تنظیم، پارٹی، مذہبی یا سیاسی سے تعلق ہو، ان کو مضبوط اور ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے لیے فرانس کے پوپ اور جرمنی کے پول، فلاں جگہ کا پوپ، یہ سارے میدان میں آئے. ان کا کیا کام ہے کہ ایسی عورت سے جو کپاس جمع کرا کے مزدوری کرتی تھی، اس کو بچانے کے لیے عدلیہ کو اس قدر متاثر ٹارچر کیا گیا کہ وہ 2 دفعہ کیے ہوئے فیصلوں سے باز آ کر اور اس کے حق میں اسلام کے خلاف، بلکہ یہاں تک اس ڈکٹیشن میں لکھا ہوا ہے جو فیصلہ ججز کا یہ اسکرین پر آیا ہے کہ یہ فیصلہ مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور اس کو پھانسی دینا ظلم ہے. اور استغاثہ کیا ہے؟ استغاثہ تو چند افراد کا نام ہے، تو پورے اسلام اس کا مستغیث ہے اور استغاثہ پیش کرنا چاہتا ہے. لہذا بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی چند دن عزت و عظمت سے گزارتے ہوئے اور سابقہ احسانات اور اچھے اقدامات کا احیاء اور بقا کرتے ہوئے وہ دوبارہ اس پر ایکشن لے، اور اثرینوں علماء کو، ہم سب کو نوٹس جاری کرے، اور ہم استغاثے کے مدعی بن کر تمام الزامات اور براہین ثابت کریں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو اس امتحان میں بھی کامیاب فرمائے. ان ناکارہ عورت اور اس کے پس پردہ خواہاں کو اور اس کو آگے بڑھانے والوں کو بہت جلد قوم اور دین کے سامنے ذلیل و خوار فرمائے. وقت تو گراں ہے اور تکلیفیں بہت زیادہ ہے، لیکن آخرت کا دن اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کے لیے مومن مسلم کی یہی آرزو ہوتی ہے. امام الاثر محدث کبیر، آیت من آیات اللہ فقی علی الاطلاق الذي ينظر نظیر فی ساعة الاطلاع لا سیما فی الاسانید والاحادیث والآثار. الشیخ مولانا محمد انور شاہ کشمیری الہندی الدیوبندی اعلی اللہ مقامہ جب اس بارے میں طلبہ دور حدیث کو آخری وصیت فرماتے تو آپ فرماتے کہ اگر بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت کو اور آپ کے مقام اور منصب کو جھوٹے مدعیوں سے اور غلط کار قسم کے گستاخوں سے بچانے کے لیے سرگرم رہے، کمر توڑ قسم کی کوششیں جاری رکھے. اور یہ بیان آپ ایسا کرتے تھے جیسے آپ کے دل میں سوراخ ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسے درد و غم میں ڈوبے ہوئے نسائے ہوتے تھے. ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے کام اور مقام اور منصب پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. لہٰذا یہ نئی حکومت اگر اس کی شرارت ہے، چیف جسٹس صاحبان کے لیے بلا وجہ ایک آزمائش بن گئی. ایک عیسائی ناکارہ گستاخ بے ادب کو بچانے کے لیے پورے علماء، اولیاء، صلحاء اور امت کائنات اور پھر امت مسلمہ پاکستان کو غم میں ڈبونا، رنجیدہ کرنا، افسردہ کرنا، انہیں مجبور کر کے روڈوں پر بلانا اور بھرپور احتجاج کرنا تا وقت کہ سابقہ سزا اس سے بڑھ کر دوبارہ بحال نہ ہو جائے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس پر اپنے غم و غصے کا بھرپور ناراضگی کرے. میں محمد زرولی خان، خادم اور مدرس جامعہ عربیہ سلوم کراچی پاکستان، آج کل مدینہ منورہ میں ہوں. عمرے اور زیارات کے ارادے سے حاضری ہوئی ہے چند دوستوں کے ہمراہ. مجھے بھی انتہائی صدمہ ہے اور بہت دل گدازی کا عالم ہے، اور بہت ہی زیادہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں بھی اہل حق کو، اہل دیوبند کو، جن کا تر امتیاز بقائے ختم نبوت اور ختم نبوت کے سلسلے میں تمام چھوٹی بڑی کوششیں بروئے کار لانا، زندگی کا شیوا
اور ہمیشہ کے لیے شان رہی ہے، وہ اب بھی اس میں